शुरू वादा ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मेलसी के नवाही इलाके फतेहपुर में, जहां एक अफसोसनाक सान्या नहीं बल्कि एक क़यामत थी जो कि गुज़र गई। और वो लोग जो कि अभी गम नहीं भूले थे लाहौर का या मुल्तान का, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। आखिर वाकई एक माँ ने अपने बच्चों को कत्ल किया है या मामला कुछ और है, या मतलब वही कि जिस तरीके से पुलिस जब मौके पर पहुंचती है और शवाहिद देखते हुए कहती है कि हमें ये कत्ल का मामला नहीं लगता, ख़ुदकुशी नहीं लगता, बल्कि ये मर्डर लगता है। लेकिन अब पुलिस क्या कहती है, इसके हक़ाइक़ क्या हैं, पस मंज़र क्या है, जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, अगर बात की जाए मेलसी वाक़े की, तो एक लगता है कि पूरी तरतीब है कि कुछ ही दिन पहले मतलब लाहौर में वाक़या होता है और 3 बच्चों का कत्ल कर दिया जाता है। उसके फ़ौरन बाद ही मतलब 3-4 दिन ही गुजरते हैं कि मुल्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या होता है कि वहाँ भी 4 बच्चों का कत्ल कर दिया जाता है। 4 बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 बच्चों को कत्ल किया जाता है, चौथा बच्चा 6 महीने की हामला थी वो खातून, तो उसको भी हम कत्ल ही कहेंगे। और उसके बाद फिर एक सान्या हमें मेलसी में नज़र आता है, सुनने को मिलता है, और शायद हम वो कानों पे यकीन नहीं कर पाते कि लगता है कि शायद ये किसी वही वाक़े को दोबारा से रिपीट किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये जो लोग पूरा अहले इलाका यहाँ जमा हुए हुए हैं उसी अफसोस के लिए जमा हुए हुए हैं कि क्योंकि वो क़यामत यहीं गुजरी है। तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, उन बच्चों के दादा मेरे साथ मौजूद हैं, और वो जो खातून मरने वाली खातून है उनके ससुर मेरे साथ मौजूद हैं। तो उनसे ही जानते हैं कि आखिर सारा वाक़या क्या था, क्या मामला था जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी क़यामत इन पर गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, क्या हुआ, क्या था ये सारा, इतना बड़ा मामला क्या था, क्यों इतनी बड़ी हरकत की गई, इतना मतलब क्या हो गया था ऐसा? देखो सही असां इत्थे मैं तो इत्थे मौजूद कोई नहीं, मैं अमित रोड वैन मियाँ बीवी बिंदा घर वाला वो भी पर दूर है या पते घर पता नहीं चाकी होश ने पहले में तो नहीं ये काम होता। तो वाल भाई आ गया लवण आया को लाए थे आते पे आप चलो आदि नहीं मैं पूरी मड्डी लाए थे वैसा। अच्छा। वो भाई बैठा हुआ थे नहीं आप में चले मैं आप भाई अपना मेरे अब्बे दे घर रोटी खा दे अपन वन चले अज कोई ना इन छोटा बच्चा जुम्मा पढ़न गया, जुम्मा पढ़ते आ गई है बड़ा बच्चा नतरा भाई सालन लमन लग गए, सालन लाए थे आए थे दरवाज़ा बाहर दे बंद आई, अंदर वाला ही बंद आई, धक्के मारते अंदर पहुँचते भाई दरवाज़ा खोला है, मेरी नूह मई आई न दरवाज़ा खोल दे डिठा तो खुदकशी की थी खड़ी आई खाटते डिठे बच्चे अल्लाह नू प्यारे आन। किस हालत में थे उस वक्त बच्चे? कहा गया मतलब टोके से वार किए गए, कुहाड़ी नाल वार किया गया बच्चों के उत्ते। खुद अम्मा ने उनके खुद वालदा ने वो कोई माँ तो काम नहीं कर सकती, लेकिन इंदी माँ की शक्ल फरिश्ता ही इजराइल मानते थे वार करें, अम्मा तो कुछ नहीं कर सकती माँ माता मेरे उत्ते बंब डठा है ये अल्लाह के तरफ डठा ही मैं तो कोई माँ तो कुछ आख नहीं सकती, इतना जुल्म नहीं थी सकता जो कुहाड़ी ने वार था पाए। लेकिन ऐसा क्या मजबूर हो गई थी माँ, इतना ज़्यादा क्या उसको तकलीफ हुई कि मतलब इतना जुल्म क्या कि देखो ना उसके साथ हुआ कि वो इतना बड़ा जुल्म करने पे मजबूर हो गई? कोई आपको पता तो चला होगा कि इस मामले का कोई मेरा छुअर थोड़ा दिमाग तो मिनट लाई सऊदी वधा रही है। जी जी सऊदी तो आए थे लेकिन नदी असां दा घर च मुँह मारी शायद हो सकता करेंदे हो सन सवेरे नाल अपने घर बैठे हैं, घर बैठे मियाँ बीवी झड़पा की तो साक पे असां वहने उड़ाई पेके वहनी मैं। अच्छा। वो मिनटा तरले करांदे ना मंझ वालों दे साले आ गए वा तो लाए ते वंजन लगे वालों साले दी मिन्नत करेंदे भाई कुरा हो ना वंजे, लेकिन वो बात घर वाली जो जरी थोड़ी जी खड़का की तो ओवल भाज भी है वालों निकलते वंजे माँ मेरे घर साम भी है। अच्छा। उत्थे सुता होया पर उन्हें तो वाला आपदे भणवी दे घर गई है उत्थे मुझे इतला मिली भाई मैं बच्चा नाल वाक़या थी गया भाई तू मार दी थे तो गाली में हुलाई ने भाई प्यो मार दे बाजे वो मौजूद ही कोई नहीं आई थे घर, वो बहर आई माँ मेरे घर आई, लेकिन टीम वाले सारी तस्दीक की थी ने अफसर हैं, लेकिन वो हाई उनकी अम्मा ने
خود میری نو بھائی نے قتل کیا، بچے ہم قتل کر رہے، آپ خودکشی کے. جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، اگر کہیں کہ محلے دار تو وہ محلے دار بھی ہیں، اگر یہاں کے مسجد کے امام کہیں تو وہ مسجد کے امام بھی ہیں، یہاں کے جو بچوں کو دین کی تعلیم و تربیت جو جن کی ذمہ داری ہے یہ وہ شخصیت بھی ہیں، تو ان سے ہی جانتے ہیں کہ آخر سارا معاملہ کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیا کہیں گے، کیا نام ہے آپ کا سب سے پہلے؟ حافظ محمد انصر میرا نام ہے جی. انصر صاحب، یہ جو معاملہ ہوا آپ کو کب پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ جمعہ اس دن تھا اور جمعے کی آپ نے بھی اپنی مسجد میں جی نماز ادا کروائی ہوگی، تو سب لوگ وہاں بھی پہنچے ہوں گے، تو جب یہ خبر فلیش ہوتی ہے آپ کے ایریے میں تو کیا سب کچھ ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ بالکل آپ کا ساتھ والا ہی گھر ہے. جی میں جب نماز پڑھ کے جمعہ کی ساتھ ہی گھر ہے میرا، گھر گیا ہوں تو وہاں پہ خبر ملی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی محلے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو ہم وہاں سے دوڑے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں. تو یہاں پہ لاکھوں کا مجمع تھا، تو آ کے دیکھا ہے اور 3 بچے قتل ہوئے پڑے تھے، اور والدہ جو تھی وہ اس نے اپنی خودکشی کر لی. اس وقت تو کوئی معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سارے یہی کہہ رہے تھے کہ اس کے والد نے قتل کیا ہے. پھر جیسے جیسے حقائق سامنے آتے گئے، پولیس کی ٹیمیں وغیرہ، ڈی پی او صاحب بہاڑی سے خود تشریف لے کے آئے، اور میڈیا کے لوگ، مختلف چینلوں کے، ARY روہی کے اور مختلف لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو دیکھا جب ٹیمیں اس والد کو پکڑ کے لے گئے، اور اس کے بعد اس کے بھائی نے، لڑکی کے بھائی نے جو بیان دیا ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی نے مطلب ہے خود بچوں کو مار کے اور بعد میں خودکشی کی ہے. ابھی مزید آپ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر کیا ایسا معاملہ تھا، کیا ایسی عدم برداشت تھی جس کی وجہ سے ایک ماں، اگر ماں کی بات کی جائے تو اللہ جب اپنی تعارف کراتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ماں سے ایک ایفیلیشن ہے نا. تو ماں تو بہت نرم مزاج، اور مطلب بچے کو کوئی چوٹ بھی لگ جائے، کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی جان نکل جاتی ہے. تو آخر یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ مطلب دین بھی پڑھاتے ہیں، تو کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ بس جی یہاں پہ آ کے دماغ موف ہو جاتا ہے کہ ایک ماں اور ایسا سانیہ یہ سمجھ سے باہر ہے، لیکن ہو گیا آپ کے سامنے، اور پیدر پہ ہو رہے ہیں. ملتان میں بھی ہوا ہے، لاہور میں بھی ہوا ہے، اب یہاں پہ 2 دن پہلے ہوا ہے. تو یہاں پہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا ہے، لیکن اب جو ہو گیا اس کو ماننا پڑے گا، اور سارے مان بھی رہے ہیں. باقی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں جی. اچھا، مطلب آپ محلے دار بھی ہیں، مطلب آپ کی مسز کا گھر میں، کیونکہ خواتین کا ایک دوسرے سے میل ملاپ ہوتا ہے، تو کبھی کوئی مطلب شور شرابہ، کوئی لڑائی جھگڑا، کچھ ایسا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو یہاں؟ نہیں، بظاہر تو ایسا کوئی نظر نہیں آیا، لیکن چونکہ پہلے بھی ان کے معاملات ایک ایسا ہوا ہے، کسی لڑکی کے جو دوسری بہن تھی وہ دوسری بھائی کے گھر تھی، اس کا 1 سال پہلے ایسے واقع ہوا تھا کہ اس نے بھی خودکشی کی تھی. تو یہ مجھے جو سننے میں ملا ہے کہ وہ لڑکی نے 1-2 مرتبہ کہیں بیان کیا ہے کہ وہ تو اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. اس سے نظر آتا ہے کہ یہ کوئی معاملہ ہوا ہے. لیکن وہ اس کا خامد تو سعودی عرب میں تھا، 4-5 سال لگا کے آیا وہاں پہ، اس کا تھوڑا ذہنی مسئلہ بنا ہے، تو ابھی 2 مہینے پہلے پاکستان آیا ہے. تو آ کے جو محلے والے اور لوگ بتا رہے ہیں 2-3 دن پہلے اس نے بچوں کے لیے نیا فریزر لیا ہے، اور بچوں کو طائف وغیرہ گھڑیاں لے کے دی ہیں. ادھر سے دیکھتے ہیں تو باپ کی محبت بھی نظر آتی ہے، اور پھر ماں کی محبت بھی ہے. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. اچھا، یہ جو معاملہ جس طرح مطلب ان کے والد صاحب نے بھی کہا کہ وہ کوئی مطلب پرابلم ہے، ذہنی مرض ہے، کوئی ایشو ہے، تو یہ مرض اب ہوا ہے یا مطلب پہلے بھی؟ کیونکہ جب آپ محلے دار ہیں تو سجاد صاحب کو آپ پہلے بھی جانتے ہوں گے. نہیں، ادھر نہیں تھا اس کا معاملہ، سعودی عرب کے اندر ہوا ہے، وہاں پہ اس کے ذہن کا کوئی مسئلہ ہوا ہے. تو وہاں پہ اس کو پھر جو کفیل وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے پاکستان کے اندر. اچھا جی، مطلب اسی وجہ سے واپس بھیجا، اسی وجہ سے اس کو واپس بھیجا گیا ہے. جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ اس شخصیت کے بھائی ہیں جو کہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں، جس کے بچے اس دنیا میں نہیں ہیں، اور یہ وہ بھائی ہے جو کہ اس وقت لینے آیا تھا اپنی بہن کو، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ قیامت نہ گزرے اس گھر پہ. تو سارا معاملہ کیا ہوا اور یہ سارا واقعہ کیا ہے، کیونکہ اس کیس کے یہ مدعی بھی ہیں، تو انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ صابر حسین. صابر بھائی، کیا ہوا جب مطلب آپ آتے ہو؟ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ مطلب آپ کی بہن نے آپ کو بلایا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ وہ جو ہمارے بھائی تھے نا، وہ مثلا کہ فضول خرچہ کرتے تھے گھر میں، نا پیسے نہیں دیتے تھے 1 روپیہ بھی، نہ سالن جو کہ نہ کچھ ہے، مثلا کہ پیسے گھر نہیں دیتے تھے.
اس وجہ سے بہن میری غصہ ہوئی، مطلب کہ گھر لڑائی ہوگی ان کی. پھر فون کر کے مجھے بلایا گیا، بھی آ کے مجھے لے جاؤ، ہمارا پورا سامان بھی لے جانا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں رکھنا. تو جب کال آئی تو میں نے فوراً ہی وہاں سے نکلا، اڈا سبیل سے. ٹھیک ہے. ہماری رہائش وہاں ہے اڈا سبیل پہ. ٹھیک ہے. فوراً ہی آ گیا. جب آیا تو اس وقت ٹھیک بیٹھے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بس تیاری ہو رہی تھی، سامان جو بھی گھر کا تھا نا وہ کلوز کر رہے تھے، پیک کر رہے تھے پیٹیوں میں، بکسوں میں، سارا مطلب کہ سامان پیک ہو گیا تھا. روٹی پکی پڑی تھی پہلے سے ہی. ٹھیک ہے. روٹی تیار تھی، سالن نہیں تھا. بہن نے بولا کہ سالن لے آ، روٹی کھا کے پھر ہم چلے جاتے ہیں. بھائی اتنی سی بات ہوئی ہے، سالن لینے گیا، کوئی نہیں، میں نے کوئی بات کی اس طرح کی، ہم نہیں لے جاتے تمہیں. یہ کہا کہ بھی سامان پڑا رہے، چھوٹا بھائی ہے وہ یہیں تھا، اس کو بھیجا گیا بھی جا کے گاڑی بنا، تم سامان لے آنا، ہم چلتے ہیں بچوں کو لے کے. اس وقت کون کون موجود تھا گھر میں جب آپ آئے اپنی بہن سے ملنے؟ بہن تھی، چھوٹا بھائی تھا، میں تھا. اس کو کال کی اور بچے تھے؟ بچے تھے بس، ہم یہ تھے. اس کے بعد سالن لینے گیا، سالن لے کے فوراً ہی واپس آیا. کوئی ٹائم نہیں لگایا، لگ گئے ابھی 15-20 منٹ یا 25 منٹ لگ گئے. ہاں مطلب جو جانے میں بازار سے جانے میں، سالن لے کے واپس آنے میں ٹائم لگا، بس وہی ٹائم لگا. جب واپس آیا تو باہر کا مین گیٹ یہ بند تھا اور اندر دروازہ بند تھا. مین گیٹ سے کھڑکا نہیں کوئی آیا. پھر ساتھ میں پتریر کا گھر تھا، ادھر سے پتریر کا، ادھر سے پتریر کا گھر ہے. ایک کے گھر سے جا کر دیوار کراس کر کے اندر جب گیا نا، اندر کا بھی دروازہ بند تھا. اچھا. ونڈو وغیرہ سارا اندر دروازہ بند تھا. پہلے تو 3-4 بار وہ میں نے دروازہ کھڑکایا، نہیں مثلا کہ اندر سے آواز نہ بچوں کی آئی نہ بہن میری کی آئی، کسی کی آواز نہیں آئی. جب دروازہ لات ماری، دوسری لات ماری، دروازہ کھل گیا. اس طرح سے کنڈی مثلا کہ اڑی پڑی تھی یا کوئی مسئلہ تھا، دروازہ کھل گیا. ٹھیک ہے. اندر جب گئے تو واقعہ یہ تھا، سامنے بہن میری 4 پہیاں کھڑیاں کی ہوئی تھی، اوپر لکڑی رکھ کے مثلا کہ اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی تھی. بچے 4 پہی پہ پڑے تھے تینوں ہی، ان کا بھی قتل ہوا پڑا تھا. اتنے تک بس ہمیں اس ٹائم ہم موجود تھے. اس کے اور بعد میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس وجہ سے یہ معاملہ. اچھا صابر، جب آپ کو آپ کی بہن نے بلایا تھا کہ بھئی آؤ مجھے لے چلو، آپ آئے تو اس وقت وہ جو آپ کے بہنوئی ہیں سجاد صاحب، وہ موجود تھے یا اس وقت وہ موجود نہیں تھے؟ نہیں، وہ نہیں تھے. اچھا، وہ موجود نہیں تھے. تو ایسی کیا بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے جب آپ کی بہن پیکنگ کر رہی تھی، مطلب جانے کے لیے تیار تھی، تو وہ صرف اتنے آپ سالن لینے گئے واپس آئے ہیں تو اس میں یہ سارا واقعہ الٹ ہو گیا؟ ایسا کیا ہوا؟ آپ کی کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی؟ آپ نے کوئی ڈانٹا تھا بہن کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہی مسئلہ تھا بھی گھر میں نا خرچہ وغیرہ صحیح نہیں رہتا تھا بچوں کے ساتھ. بچوں کو ان کو نا بچوں کا پتہ ہی نہیں تھا اس ٹائم. بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا. جتنا بھی پیسہ کہیں سے آتا ہے نا، 10 ہیں 20 ہیں 1000 ہے، جو بھی آئے نا اسی وقت اس نے کہیں نہ کہیں ضائع کر دینا. کوئی بنا ٹوٹا ہوا موبائل لے کے وہ لے آ جاتا ہے 5000 کا 10000 کا. کہیں سے بھی پیسے آتے ہیں نا، گھر روپیہ نہیں دیتا تھا. اچھا. باہر جا کے نقصان کر دیتا ہے پیسوں کا. ٹوٹل پیسہ مثلا کہ اس نے ضائع کیا جتنا بھی تھا اس کا. گھر میں 1 روپیہ نہیں دیا. اس وجہ سے بہن میری تنگ ہوئی. اس نے مجھے بلا بھی لیا، پھر بھی بس اچھا، جب اس کا بھائی اسے لینے آ گیا تھا، مطلب جو آپ کی بہو تھی اس کا بھائی اس کو لینے آ گیا تھا، تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ تو اپنے بھائی کے ساتھ کیوں نہیں گئی نہ کہ میں پوری مڈی لائے تھے ویسا جڑے میں ہنڈائی کروں، میں پوری مڈی لائے تھے ویسے ہی میں نہیں بہندی. میں آپ اس وقت موجود تھے جب؟ نہیں، میں تھے کوئی نہیں، وہ بھائی آن. اچھا. میں تھے کوئی نہیں، میری بھائی بنا دور، میں تھے موجود ہی کروں. میں تو بعد چاہیں جڑے مسئلہ ہوگی. اچھا، اس سے پہلے کبھی کتنے سال ہوئے آپ کے بیٹے کی شادی کو؟ شادی کو اندر 3 بچے نے. پہلے اندر سعودیہ ودا رہی، سعودی تقریباً 2 مہینے تھی کہ آئے تو. نہیں، شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ شادی کو عرصہ تقریباً 10 ایک سال تو ہو گیا. 10 ایک سال میں کبھی پہلے کوئی شکایت ملی آپ کو، کوئی لڑائی جھگڑے کی، کوئی مطلب آپ سے نہیں؟ میاں شکایت بیوی کی؟ کے گھر اکثر ان کو بچے جھگڑے تو ہو ویندے رہنے نہیں. اتنا کوئی سوچتا کہنے کو نہیں بھئی یہ کام ہی ہو ویندے. میاں بھائی کہنے یہ کہنے گھر بھی نچاکی ہو سکتی ہے، میاں بیوی کا بلارا ہو سکتا ہے. یہ گل تو نہیں بھائی میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہوتی. کہ جتنا ہی اچھا گھر ہوں گھر بھی بلارا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سوچتا کہنے نہیں دل کام کریں دے بھائی اتنا کام ہوئی ہو. ویسی تو کتنے عرصے پہلے آپ کا بیٹا سعودیہ سے واپس آیا؟ 2 مہینے تھی. اور وہاں کتنا عرصہ گزارا؟ مطلب 3.5 سال. 3.5 سال وہاں رہا. جی تو 3.5 سال بعد ابھی 2 مہینے پہلے ہی یہاں آیا تھا. 2 مہینے تو اس کے بعد ایسا کیا؟ ٹھیک ہے گھر بالکل ٹھیک ہے. مطلب ان کا کام میرے چور ہے بھی، دماغ بھی تھوڑا جب اتنا
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਦੇ ਪੈਸਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈ 125 ਵਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਾਉਣੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆਸੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 5000 ਦਾ 10000 घेन लाना मैं एक से आप दा कारोबार करने में मैं लड़दा फिर आई लड़दे घर वाली ने ना चाकी से ना मोबाइल तो लगे मोबाइल गिनदा मोबाइल गिनने वाला मैं कारीगर मैं सीखदा पिया और जो मिनटा लगे अपने जेड़े दिमाग दे 8 बजे सही खड़ा रहंदा। तो जब ये सारा वाक़या हो जाता है, ये सारी क़यामत आपके घर पे गुजर जाती है, जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो फिर जो आपके बेटे को जिससे आप कह रहे हैं कि उसकी ज़हनी हालत पहले ही ख़राब थी, तो अब क्या सूरत हाल है? लेकिन जहनी हालत तो उनकी बच्चों ने को लाए पुलिस वाले को ले गए। अच्छा, मेरे दो बेटा को ले गए पुलिस वाले लेते गए उन्होंने तहकीक की थी तहकीक बाद बेगुनाह पे उसे जेल च खड़ा था मेरे बच्चे और मेरे पुत्र मोए पर मैं को घर भेजो पुलिस वाले अगर बाबा ते को सिर्फ सिक्योरिटी वास्ते बच्चे थे खड़ाई खड़ी लेकिन तेरा जोर बनी ते को घर भेजे सो मौजी में तूने कार्रवाई कर की थी मीडिया वाले जेडे सारे कार्रवाई कर दे उन्होंने जाते घर मेरे बच्चे को छोड़ गए। तो ये जो आपके वो जो रिश्तेदार थे, ये रिश्तेदार थे जो मतलब आपकी बहू थी? हाँ, आपकी वो मेरा भाई आई मेरी भतीजी आई सक्की मेरी भतीजी। अच्छा, वो जो भतीजे आए थे उन्होंने कोई शिकायत तो नहीं की आपसे? नहीं, कोई मतलब यहाँ झगड़ा कोई झगड़ा नहीं होया। वो भाई जे ले आए तो चला गई थे घर ही कोई नहीं आई वो मामे दे घर चला गई कोई आपत्ति न झगड़ा कहीं कहीं नहीं टबे आपत्ति झगड़ा होता भी इन्हों का या नहीं होया। आपको क्या लगता है, आप एक बुजुर्ग हैं, मतलब वो जो भतीजी थी वो भी सगी एक बेटियों की तरह ही होती है भतीजी भी, और मतलब एक तरफ आपका बेटा 10 साल की शादीशुदा लाइफ और दूसरी तरफ 3 बच्चे और 3 बेटे थे, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ गई कि उस औरत ने, जो कि अगर माँ कहा जाए तो मतलब माँ तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि कोई कांटा भी लग जाए बच्चे को, तो उसने अपने तीनों बच्चों को कुल्हाड़ियों के वार से किस ताकत से अगर मार दिया और उसके बाद उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। देखो सी हूँ अंदर आने दे तक कहीं को नहीं पता रहो अंदर मकान या अंदर जो दरवाज़ा मारा होया आई ये तो भाई होंगे आते दरवाज़ा ज़बरदस्ती तोड़ते अंदर वहाँ जो डिठे सी हालात खुदकशी की थी खड़ी है ये अल्लाह जान मियाँ बीवी दे आप कोई पहने कोई तनाज़े हो सन लेकिन जहरी तौर सा को कोई नजर ना दे थोड़ी जब गुस्से चाह खुद मेरा बेटा को मना लेना याद है। अच्छा, भाई के साथ क्या मतलब उस वक्त तल्ख कलामी हुई जब भाई लेने आया? भाई के नाली कोई तल्ख कलामी होने की नहीं कोई नहीं की थी। मतलब आपकी बहू ने क्या मतलब उससे नाराजगी का इजहार किया जब वो लेने आया, तो उसके साथ चली क्यों नहीं गई? नहीं गई ना भाई याद वो चली वेंदी है मेरी सारी मड्डी मेरे जेड़ा कुछ सामान मेरा दाज रोज पे सारा कट्ठा लाते वनो तो उसको कौन रोक रहा था कि ऐसा ना करे? किसी नहीं रोका कहीं कोई नहीं रोका भाई यार भाई था बनेदारी पे घर दे मामला चार जेड़े गुस्सा है गुस्सा बर्दाश्त हो वैसी मैं तो घर लाए मैं ना आपने बेचार जो गुस्सा बर्दाश्त हो वैसी तो खत्म हो वैसी पल अपने घर आ वैसे भाई कोई गलत काम तो नहीं किया भाई तो कोशिश करे अंदर भी मेरे बहन का घर न पड़ी थी। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये जो मामला क्या, ये जो सानिया, ये जो क़यामत, ये आखिर गुज़र गई, लेकिन आज हमने ये सोचना है, हमारे एक जो सोशल सिस्टम है उसमें यहाँ सोचना है, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं उन्होंने आज बैठकर ये सोचना है कि आखिर ये सारे वाक़यात, ये जो अदम बर्दाश्त का बढ़ता रुझान है जिसकी वजह से ख़ुदकुशियाँ जिस तेज़ी से बढ़ रही हैं, आखिर उनकी वजूहात क्या हैं। अगर आज इन वजूहात को हम ना आइडेंटिफाई कर सके तो अल्लाह ना करे अगर ये रीत चल निकली तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा और बड़ी क़यामत कोई नहीं हो सकती। देखते रहिए मुजरिम कॉल। जी, तो नाज़रीन टीम मुजरिम कौन इस वक्त मौजूद है मेलसी के नवाही इलाका फतेहपुर में, जहां एक लर्ज़ा ख़ेज़ दिल दिला देने वाली और ये कहना गलत नहीं होगा जहां के एक क़यामत गुजरी, जहां एक और माँ ने अपने 3 बच्चों का कत्ल करके ख़ुदकुशी कर ली। अगर ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि जब सबसे पहले ये ख़बर फ्लैश होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि शायद बच्चों के बाप ने कत्ल कर दिया अपने बच्चों को भी और अपनी बीवी को भी, लेकिन जब पुलिस आती है तो पुलिस को भी यही लगता है,
مبینہ اطلاعات کے مطابق کہ شاید باپ نے ہی قتل کر دیا، کیونکہ کہا جا رہا ہے، یہ بھی مبینہ اطلاعات ہیں کہ باپ کا جو ذہنی توازن ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر بات کی جائے تو یہ باپ کا ذہنی توازن کیوں ٹھیک نہیں ہے، پہلے وہ 10 سال کی اس شادی کے عرصے کو ہوئے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو شروع میں سارے معاملات ٹھیک تھے۔ آج سے کوئی 3-4 سال پہلے وہ شخص، سجاد نامی شخص، اپنے ملک کو چھوڑ کر سعودی عرب جاتا ہے روزگار کے لیے، اور جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے اسے واپس بھیجا جاتا ہے کیوں اس کا جو دماغی توازن تھا وہ شاید کوئی پرابلم میں آ گیا تھا، کوئی ٹھیک نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے پاکستان واپس بھیج دیا تھا۔ اور پھر جب یہاں 2 مہینے پہلے وہ پاکستان آتا ہے تو اس کی ناچاکی ہوتی ہے اپنی بیوی کے ساتھ بار بار، جو کہ اطلاعات ہیں وہ یہی اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے ذہنی توازن کھونے کی وجہ سے جو بھی پیسہ تھا، جو بھی وہ تھا، وہ اس کو ضائع کر دیتا تھا۔ وہ چھوٹے مطلب جو خراب موبائلز تھے وہ ان کو اٹھا کے لے آتا تھا، بازار سے خرید کر لے آتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں اس پہ تجربے کر کے یہ کام سیکھ رہا ہوں، لیکن وہ اپنے بچوں پر کوئی پیسے خرچ نہیں کرتا تھا۔ لیکن اگر دوسری طرف اگر بات کی جائے تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بچوں کے لیے تحفے تحائف بھی لاتا تھا، گھر کی چیزیں بھی لاتا تھا۔ تو لیکن یہ ساری چیزوں کو جو انویسٹیگیشن کرنی ہے، جو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، وہ اداروں کا کام ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو ایک مطلب سیریز چلی ہے، ایک لہر چلی ہے، اگر بات کریں تو مطلب لاہور سے شروع ہونے والی ہے، اس کے بعد ملتان، اور ملتان سے میلسی تک، اور دیکھا جائے تو 3 ہی بچے لاہور میں، 3 ہی بچے ملتان میں، 3 ہی بچے میلسی میں، آخر کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تو میرا خیال ہے کہ آج اداروں کو یہ سوچ لینا چاہیے اور اس کو اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کر کے اور یہ رپورٹ پبلک کرنی چاہیے کہ آخر کیوں ایسا ہوا، تاکہ ہم کوئی نئے سانحے سے نئے قیامت کو روک سکیں۔ آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں، دیکھتے رہیے مجرم کون۔ جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ ہمارے ادارے کے ہمارے نمائندے چودھری عبدالصمد صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں ان سے جاننا چاہوں گا، اگر ہم بات کریں میلسی اور اس کے نواحی علاقے فتح پور کی، جہاں یہ افسوسناک واقعہ ہوا، تو یہاں کے لوگوں میں، جہاں اگر کہا جائے تو دیہی علاقوں میں سہولیات کی کمیاں تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہاں کی خوشیاں، یہاں کے غم لوگوں کے سانجے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جانتے ہیں کہ آخر ان سائڈ سٹوری کیا ہے، کیونکہ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے، تو وہیں جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں، ہمارے جرنلسٹ ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ایک ان سائڈ سٹوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا تھا۔ تو انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ اتنا افسوسناک واقعہ، اتنا دل دہلا دینے والا واقعہ، اور کیا لفظ میں استعمال کروں کہ شاید وہ لفظ کم پڑ جائیں، لیکن یہ افسوسناک واقعہ کہیں اس سے زیادہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمد، کیا کہیں گے کہ یہ جو آپ کے شہر میں ایک واقعہ ہوا، ابھی مطلب وہ دھول نہیں بیٹھی تھی کہ اگر ہم بات کریں کہ لاہور کی، تو میرا خیال ہے پورا پاکستان غمزدہ تھا، ابھی اس کا غم کم نہیں ہوا تھا کہ ملتان میں واقعہ ہو جاتا ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ میلسی میں واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سیریز سی جو چلی ہے، کیا لگتا ہے، اور یہ مطلب اسپیسیفک اگر آپ کے علاقے کی بات کی جائے تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے، انتہائی یہ دل خراش ایک واقعہ تھا، اور ہر آنکھ جو ہے وہ یہاں پر اشک بار نظر آئی۔ علاقے کے اندر اس طرح کے واقعات جب ہو جاتے ہیں تو تمام تر جو لوگ ہیں وہ انتہائی افسردہ اور گہرے غم کے اندر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ یہ ایک معاملہ جو پیش آیا یہاں پر، پولیس کے مطابق بھی اور ہمارے ذرائع کے مطابق بھی، یہ جو سجاد نامی شخص کا سعودیہ سے واپس آیا، اس نے اپنی بیوی اور بچوں کا قتل کر دیا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ معاملات بھی کچھ اس طرح کے تھے کہ وہ جب سعودی عرب سے واپس آیا تو اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، بیوی کے ساتھ اکثر اوقات ان کے جو معاملات تھے آپس کے اندر، وہ اکثر جو ہے ان کے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ یہ اس بات کا اظہار دونوں طرف سے جو فیملیز ہیں انہوں نے کیا ہے، جبکہ بچوں کو خرچہ نہ دینا، بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہ دینا، یہ بہت سارے باریک بینی کے ساتھ دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے معاملات تھے جو تمام طرح شک جو ہے وہ والد کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ اس سٹوری کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا، لیکن اچانک اس سٹوری کے اندر موڑ اس وقت آ گیا جب پولیس نے اس وقوعے کی FIR درج کی۔ دیکھیے، میں تو یہ کہوں گا کہ پولیس کی انتہائی اس کے اندر جو ہے وہ ناقص تفتیش ہے۔ انہوں نے لڑکی کے جو بھائی ہیں ان کے بیانوں کے اوپر جو FIR ہے وہ درج کر دی کہ وہ خود لڑکی نے، خود یہ ثریا بی بی ہیں، اس نے ہی اپنے بچوں کا پہلے قتل کیا ہے اور خود وہ
خودکشی کر لی ہے۔ اچھا سمجھ یہاں میں پوچھنا چاہوں گا، جب ٹیم مجرم کون اس جگہ پر پہنچی، وہ جہاں وہ یہ سارا سانحہ ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ آج سوئم کی تقریب وہاں جاری تھی اور وہ جو رسومات اس کی آخری رسومات وہ ادا کی جا رہی تھی، تو وہاں سب لوگ موجود تھے۔ جس طریقے سے ٹیم مجرم کون کو وہاں ریکارڈنگ کرنے سے روکا گیا، آپ بھی وہاں موجود تھے، وہاں اہل علاقہ بھی موجود تھے، تو یہ سب چیزیں تو وہ اس کے جب بھائی سے بات کی، وہ مدعی ہے صابر، تو وہ کمپرومائز لگا ہمیں کسی حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک وہ کمپرومائز لگا۔ بالکل ایسا ہی۔ تو جب ہمیں وہ کمپرومائز لگ رہا ہے اور جس قسم کا اس نے بیان دیا، اور پھر وہاں جب معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی وہاں آ جاتا ہے اور اس کو روکا جاتا ہے کہ تم نے نہیں بات کرنی، اور اس نے پھر بھی زبردستی ہم سے بات کی اور اس نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے جیسا یہ سب لوگ بتا رہے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ تو کیا یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے پولیس کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ تو نہیں ہے، یہاں کوئی چوری تو نہیں ہوئی، کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی، کوئی سنیچنگ کی واردات نہیں ہے کہ مطلب آپ اس پہ ایسے ہی مطلب مٹی ڈال دیں اور چھوڑ دیں اس کو؟ یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے جس پہ مطلب ہر ماں پر سوالیہ نشان اٹھا دیا گیا ہے کہ آخر مائیں کیوں قتل کر رہی ہیں بچیوں کو؟ جی دیکھیے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میں اسی لیے میں نے کہا کہ پولیس کی طرف سے انتہائی ناقص تفتیش کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو یہ سارے معاملات کا پتہ تھا، اس پر پردہ اگر ڈالا گیا تو سب سے پہلے پولیس کی جانب سے ڈالا گیا ہے۔ دیکھیں جنہوں نے جرم کیا ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی اپنے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، ہمارے سارے معاملات کسی بھی حوالے سے شو نہ ہو۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا گیا، سب سے پہلے پولیس نے پردہ ڈالا، پولیس کو انگیج کیا گیا۔ پولیس بھی سب سے پہلے اس لیے مان گئی کہ اتنا بڑا سانحہ ہے، ایک ہی گھر کے اندر 4 بچوں کی ڈیتھ ہو جانا، ان کی والدہ کا قتل ہو جانا، یہاں پر بڑے بڑے ہائی اتھارٹیز آئیں گی، سی ایم نے نوٹس لے لینے ہیں، لاہور کے واقعے کا سی ایم نے نوٹس لیا، پولیس کی دوڑیں لگی، بالکل ملتان کے اندر واقعہ ہوا، سی ایم نے نوٹس لیا، پولیس کی دوڑیں لگی۔ ان کو انویسٹیگیشن کرنے کے اندر بہت سارے پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی سورسز نہیں ہوتے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جیسے مدعی نے بیان دیے اسی بیانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایف آئی آر درج کر دی۔ سر میں دکان پہ کھڑا تھا، کام کرتا ہوں، وہاں پہ مجھے بھانجا بلانے آیا ہے، کہتا ماموں امی بلا رہی ہیں، میں آیا ہوں اپنی بہن کے پاس، وہ کہتی ہیں آجو یہ سامان کلوز کرو، اور میں نے جانا ہے وہیں پہ امی ابو کے پاس جانا ہے، وہاں چلیں، اور میں اپی کے ساتھ میں نے خود سامان کلوز کروایا ہے، سامان کلوز کروا کے اس کے بعد میں کھڑا رہا ہوں، پھر میں نے بھائی کو کال کیا، پھر بھائی صابر آئے ہیں میرے پاس، آپی کے پاس آ گئے ہیں، پھر آپی کہہ رہی ہیں بھائی کے ساتھ بیٹھی، اس کو کہہ رہی ہیں تم سالن لے کے آؤ، اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ اب تم اپنے جہاں سے آئے ہو کام پہ اب تم چلے جاؤ۔ میں کام پہ چلا گیا ہوں اور بھائی گئے ہیں سالن لینے، یہ تقریباً 1 گھنٹہ لگائے ہیں وہاں پہ، اور جب آئے ہیں دروازہ ہوتا ہے باہر والا بند تھا، لاک تھا، اندر والا دروازہ لاک ہوتا ہے، کچھ ٹائم لگتا ہے کھولنے میں، ایسے دروازہ کھولے دروازہ کھلا ہی گیا، اندر والا دروازہ ایسے کھلا ہی گیا دروازہ اندر والا، اور ایسے نہیں ہوتا اگر اندر والا دروازہ لاک ہوتا ہے کچھ ٹائم لگتا ہے، اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے، اور کافی بھائی ٹائم لگا کے آئے ہیں 1 گھنٹہ، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری بہن نے کیا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیں گے، مجھے پتہ ہے سب سے پہلے میں اپنی بہن کے پاس آیا ہوں، مجھے بلایا انہوں نے، میں ان کے پاس آیا ہوں، میں نے سامان کلوز کروایا ہے اور بھائی کو میں نے کال کیا ہے، بھائی آئے ہیں وہاں پہ۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یار سمپل سا ایک سوال کہ جب مطلب بلایا تھا بہن نے کہ مطلب مجھے لے جاؤ، سامان بھی پیک کر چکے تھے آپ اپنی بہن کے ساتھ، میں نے تو پیک پھر کروایا کیوں ہے۔ نہیں لے کے جایا گیا؟ وہ لے کے جا رہے تھے بھائی لے کے جا رہے تھے، پھر وہ کیا کہتے ہیں بچوں 3 دن سے بھوکے تھے، ان کو گھر والے اس کو نہیں دے رہے تھے، اس کا ابو نہ کوئی سالن کے پیسے دیتا ہے، اب فضول خرچ کرتا گیا ہے، گھر پہ پیسے نہیں دیتا تھا خرچے، وہ 3 دن سے بچے بھوکے تھے، اور وہ کہتا ہے بھائی کہتا ہے میں جا کے سالن لے آتا ہوں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ تقریباً 1 گھنٹہ لگایا سالن لینے گیا ہے، اس کے بعد سالن لے کے آئے، تقریباً 1 گھنٹہ ان کو لگ گیا وہاں پہ جب سالن لینے گئے ہیں، آئے ہیں باہر والا مانتے ہیں دروازہ لاک تھا، اندر والا آئے ہیں ایسے دروازہ کھولا اور دروازہ باہر والا کھلا باہر گیا، سے لاک تھا؟ اندر سے لاک تھا، اچھا، اور اندر والا دروازہ بالکل بند ہوتا ہے تو ٹائم لگتا ہے، ایسے دروازہ کھولا اور دروازہ کھلا گیا، اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کیا پتہ وہ آیا ہو پھر چلا گیا ہو، 1 گھنٹہ لگائے ہیں بھائی۔ جی تو ناظرین میں یہاں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ جو انویسٹیگیشن کرنا جن کا کام ہے، اداروں کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، وہ انہیں کرنے دینی چاہیے، اور میں یہ جس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور اس کی رپورٹ پبلک بھی ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ لاہور میں ایک معاملہ ہوا، تو اس کے بعد ملتان میں ایک واقعہ ہوا، اور اس کے بعد یہ میلسی میں فتح پور میں ایک سانحہ ہو جاتا ہے کہ جہاں اور 3 بچوں کی لاشیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور صرف یہاں 3 بچوں کی بات نہیں ہے، یہاں بات ہے ماں
माँ की ममता की। तो जब माँ की ममता की बात होती है तो मेरा ख्याल है कि तमाम माँओं पर ये सवाल आज उठ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इस केस को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। देखते रहिए मुजरिम कौन। नहीं खुदा तो का जब देन है, वो ये उन्होंने हमें बुला लिया था आपको और आप भी लेने आ गए थे फौरन, आ गए थे तो लेने। उस सिर्फ और सिर्फ इशू ये बना कि वो कहती थी बस सारा सामान लेके ही जाना है, जाना एक है। दफ़ा मतलब यहाँ से सिर्फ ख़त्म करके जाना है। हाँ, और ख़त्म आप लोग करके बस जाना ये है। समझा रहे थे कि भाई ठीक है अभी गुस्से में अभी हो, छोटा अभी भाई चलो। है, हाँ, बताया अभी छोटा भाई है, ये लेके आ जाएगा। हाँ, तुम्हें लेके जाते हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं, छोटा भाई जो भी सामान है ना ये लेके आ जाएगा। गाड़ी बनवाने के लिए से भेजा था, अभी गाड़ी तैयार करके आओ तो सामान उठाना है यहाँ। हाँ कि भाई आप मेरे साथ चलो बच्चे, हाँ, और आप साथ मेरे चलो। साथ चलो, सामान भाई लेता हुआ आ जाएगा। लेकिन इतनी सी उन्हें बात शायद हुई मतलब है। अगर हम ये समझ लें कि उस वक्त उस बहन ने यही समझा कि ये शायद नहीं लेके जाना चाहते सामान, सिर्फ मुझे थोड़े दिन के लिए लेके जा रहे हैं, फिर वापस इधर ही लाना शायद उसके पड़ेगा। दिल में ये आई हम्म, या उसके दिल में पहले से ही था कि हमने ये काम करना है। हम्म। इतना जो काम होता है ना ऐसे नहीं होता। नहीं साबिर, अगर उनको दिल में उसके पहले से दिल यही में होता ये तो है। फिर तो आपको बुलाया ही ना जाता, वो कहती ही ना कि भाई आओ मुझे ले जाओ। बस यही मसला है ना, यही तो हमें टेंशन आ रही है अभी ये कि ऐसे क्यों हो गया। अच्छा, इससे पहले जब मतलब 10 साल हो गए थे आपकी सिस्टर की शादी को, तो आपकी जो वो मतलब बहन का जो मामलात थे ये उनके जब सजाद साहब सऊदीया से वापस आए उसके बाद ख़राब हुए या पहले भी मतलब ऐसे उसके बाद नाजाकी खराब चलती हुए रहती? थे। उसके बाद ज़्यादा ख़राब हुआ। जहन का मसला बना उससे तो बाद ये जो बना, जहन पहले का ठीक मसला थे। बना ये सऊदीया में बना, हाँ वहीं पे बना सऊदी में। और उस जहन के मसले बनने की वजह से उन्हें वापस भेज हाँ, दिया काल गया। पे भी पहले काल पे भी मसले के घर को मतलब के इनका झगड़ा होता था। जहन से मसला बना, घर पे फ़ोन पे भी इनका मसला बनता रहता, हर टाइम झगड़ा करते रहते थे। फिर घर आ गया फिर भी वही मसला था, मसले कि ये मसला हल नहीं हुआ घर के सही होने का। तो हर साबिर टाइम मतलब वो झगड़ा आपके मसले सगे थे। चचा हैं, हाँ। जो कि मतलब सजाद साहब के वालिद हैं, वो आपके सगे चचा हैं, तो कभी उनको बिठा आपके वालिद आप और मतलब अपने भाई को बिठा के बात नहीं की गई कि भाई ये मसला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो इसको किसी तरह सुलझाया जाए? की गई, दवाई लेने गए हैं, दवाई ले आए फिर भी नहीं ठीक हो रहा, दवाई भी ले आए हैं, इन्हें ले गए हैं बाबा हाजी शेर दीवान, वहाँ भी ले गए हैं, वहाँ 3 दिन का चिल्ला था वो भी गुजारे हैं, दवाई भी वहाँ से ले रहे हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं। मतलब दवाइयाँ भी की, दम तुरूद भी हाँ, कराए वो भी गए? कर रहे हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, अभी तिकर खा रहे हैं, पर नहीं हुआ है। 2.5 महीने हो गया इनको, ये मसला हुआ ठीक नहीं हो रहा है। तो वैसा ही है क्या लगता है उसका साबिर के काश के मतलब अपनी बहन को सामान समेत ले जा चुके होते तो आज वो 3 मासूम बच्चे वो भी जिंदा होते और आपकी ले बहन भी जा सकते कि टाइम ही नहीं था हमारे पास। उसी वक्त आया हूँ, अभी घर में बैठा नहीं हूँ तो पहले कहती है रोटी है, बच्चे भूखे हैं, कल से कुछ खाया नहीं है। बच्चे कल के भूखे थे, 2 दिन से भूखे थे, अभी कुछ खाया नहीं है, रोटी पकी है, जाके सालन ले और रोटी खवाते हैं बच्चों को। तो उसके दरमियान में जब आप सालन लेने जाते हैं उसके दरमियान में कोई आया गया कुछ भी नहीं हुआ, हम आए तो बस दरवाजे बंद थे, हमें उसके बाद कोई पता नहीं है। जब सालन लेके आए तो दरवाजे बंद थे। कोई अपील करना चाहोगे रियासत से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कुछ कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं कहना चाहते, जो होना था खुदा की मर्ज़ी से हुआ। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये एक मज़लूम मुतासिरा भाई, और वो भी वो तकलीफ़ आप जान सकते हैं कि जो उस वक्त ख़ुद अपनी बहन को लेने आया, वो चाहता था कि सारा मामला खुश असलूबी से तय हो जाए, तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी यही ख्वाहिश थी कि बहन का घर बसा रहे, लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि इस वजह से बहन का घर बस नहीं सकता, बल्कि शायद बहन का घर ख़त्म ही हो जाए। एक उजड़ना होता है, एक ख़त्म ही हो जाना, उजड़ता तो क्या वो ख़त्म ही हो गया। उसकी वजूहात क्या हैं, क्या मतलब जो हमारा सोशल सेटअप है उसमें कहीं ना कोई कमी रह गई है, या हमारा आदम बर्दाश्त रोज़ बरोज़ इतना बढ़ता जा रहा है। मेरा ख़्याल है कि ये जो रिलेशन गैप्स हैं, जब हम अपनी बेटियों को ब्याह देते हैं तो खुदारा उनसे ला ताल्लुक़ी ना इख्तियार करें, बल्कि गाहे बगाहे बार बार उनके पास जाएं और उनसे पूछें, उनकी तकालीफ़ में उनका साथ दें, उनकी खुशियों में उनके साथ खड़े हों, ताकि जो उनकी दिल की बातें हैं वो आप तक पहुंच सकें और कोई भी ऐसा सानिया होने से हम लोग बचा सकें। देखते रहिए मुजरिम कौन। अच्छा, मतलब जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मतलब उनकी सिस्टर ने, जो कि यहाँ इस वक्त वफ़ात पा चुकी है, तो उनकी बहन भी इसी किस्म के मामले की वजह से मतलब इस दुनिया से रुखसत हुई। जी। तो क्या वजूहात लगती हैं कि क्यों मतलब इस हद पे, इस लेवल पे चले जाते हैं हम लोग, हमारी अदम बर्दाश्त इस हद तक, मतलब हम मैं कह तो कुछ नहीं सकता, यही कह सकते हैं दीन से दूरी है हमारी। हमारा भी इसके अंदर कसूर है कि हम महल्ले के अंदर एक इमाम होके हमने इन लोगों को संभाला नहीं। एक वाक़या हुआ उसके बाद हमें भी चाहिए था, तो हम भी इसके अंदर कसूरवार हैं।
تو کوشش کرنی چاہیے کہ مل جل کے ایسے معاملات کو سلجھانا چاہیے، دین کی لوگوں کو آگاہی کرنی چاہیے، دین کا ان کے اندر پھیلاؤ کرنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو ایک موت کا اور خودکشی کا ایک جو ڈر ہے وہ ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ ایک آدمی اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی وعید بھی ہے کہ وہ ساری زندگی اور آخرت کے اندر بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ چیزیں اگر لوگوں کو سمجھ آ جائیں تو انشاءاللہ یہ واقعات کم ہو جائیں گے۔ جی تو ناظرین، اگر بات کریں اہل علاقہ کی اور یہاں لوگوں کی، تو مطلب ایک جو غم ہے وہ تو سب کو نظر آتا ہے، بلکہ شاید میں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر پورے پاکستان میں، کیونکہ جس طریقے سے یہ خبر فلیش ہوتی ہے تو جو بھی اولاد رکھنے والا شخص تھا یا درد دل رکھنے والا شخص تھا، تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی آنکھ پر نم نہ ہوئی ہو۔ تو یہاں بھی لوگ جس طریقے سے یہ خبر پھیلی تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ یہاں کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگ جمع ہو گئے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر یہ سارا معاملہ ہوا کیا ہے اور کیسے ہوا ہے، کیونکہ جب شروع میں اطلاع آئی تو وہاں یہی لگ رہا تھا کہ شاید باپ نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ قتل و غارت ایک باپ نے کی ہے۔ لیکن جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی، پولیس جب وہ موقع پہ پہنچی، جب شواہد جمع کیے جا رہے تھے تو پولیس نے کہا کہ مطلب ہمیں ایسا نہیں لگ رہا۔ شروع میں تو پولیس نے بھی کہا کہ مطلب ہمیں ایسا لگ رہا ہے، تو اسی لیے پولیس وہ جو اس کا بچوں کا باپ تھا سجاد نامی شخص، اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن جب انویسٹیگیشن ہوئی تو انویسٹیگیشن میں کہیں نہ کہیں پولیس کو ایسا لگا کہ یہ اس میں باپ ملوث نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی پراپر پوری انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے، ابھی وہ جو رپورٹس ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹس آنا وہ باقی ہیں، پی ایف ایس سے جو کہ وہ رپورٹ ابھی ان کی جاری ہونا باقی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کھل کر سامنے آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ، اس سے ہٹ کر میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنی ریاست کو اور ریاست کے وہ تھنک ٹینکس جن کی سوچ پر پالیسیز ترتیب کی جاتی ہیں، جن کی سوچ پر مطلب وہ جو ہمارے ہاں جو کورسز مرتب کیے جاتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، تو خدا کے لیے دیکھیں کہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری عدم برداشت کا لیول یہ ہے کہ ایک مائیں جن کے بارے میں اگر کہا جائے تو رحم دلی کا اگر کوئی گڑھ ہوتا ہے تو وہ ماں ہوتا ہے، اور آج ہماری مائیں ہی اپنے بچوں کو قتل کرنے پر لگی ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہ خودکشی کر لیتی ہیں، جبکہ اسلام میں یہ خودکشی حرام ہے۔ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب مدعی جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی وجہ سے کسی دباؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں، تو ریاست اپنی مدعیت میں اس کو شفٹ کرے؟ بالکل ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، ریاست قانون کے اندر ہے باقاعدہ، اگر وہ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں تو ریاست خود اس کے اندر مدعی بن سکتی تھی، لیکن ریاست اس میں مدعی اس لیے نہیں بنی کہ اس کیس کو بڑا ہائی لائٹ ہو جانا تھا۔ اس کیس نے اس حوالے سے بڑے بڑے ہائی اتھارٹیز نے آنا تھا، تو یہاں پہ جو ایس ایچ اوز تھے، جو ڈی ایس پیز تھے، جو ڈی پی اوز تھے، ان سب نے انگیج ہونا تھا، تو انہوں نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے مدعی کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا معاملہ انہوں نے کر دیا۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں یہ واقعہ کس طرح چلے گا؟ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں سجاد نامی شخص جو اس وقت وہاں آیا اور ٹیم مجرم کون کو دیکھتے ہی وہاں کے لوگوں نے، اس کی فیملی نے اس کو وہاں سے فرار کرایا تاکہ ہم اس سے بات نہ کر سکیں، تو یہ سارا معاملہ بہت زیادہ مشکوک ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز جن کی ٹریننگ ہی اس لیے ہوتی ہے، تو وہ انہیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یہ آپ نے بھی مطلب اس کو صاف صاف جواب دے چکے ہیں کہ پولیس خود سے نہیں چاہ رہی کہ اتنا بڑا معاملہ ہم اپنے گلے میں ڈالیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج پولیس کو وہ یہ انویسٹیگیشن کرنا چاہیے، اور اس کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ پبلک بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں بہت سارے سوالات اٹھ چکے ہیں، اور اسپیشلی ایک ماں پر۔ بالکل ایسے دیکھیں، ایسے جو واقعات جب ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں تعلیم کی کمی کے باعث، شعور نہ ہونے کے باعث۔ ایسے واقعات جب جنم لے لیتے ہیں، چاہے اس کا قتل کیا ہو اس کے والد نے، چاہے قتل کر کے خودکشی کر لی ہو اس کی والدہ نے، ایسے واقعات ہمیشہ تعلیم کی کمی کے باعث آتے ہیں۔ اب یہ سارے معاملے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پولیس نے جو کرنا تھا وہ اپنا کر لیا، والد کی پوزیشن آپ نے بھی دیکھ لی، ہمیں بتایا گیا کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آیا وہاں پر اسی وقت، وہ وہاں سے لوگوں نے اس کو اشارہ کیا، وہاں پہ اکسایا اور اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ خاتون ثریا بی بی جو مقتولہ ہے، اس کے بھائی نے آ کر بیان، ایک نے کچھ دیا، دوسرا بھائی جو موقع پر تھا، جو اس کے ساتھ رہ رہا تھا یہاں پر، مزمل، اس نے آ کر جو بیان دیا اس کا بیان ہی کچھ اور تھا۔ اچھا، اس کا بیان ریکارڈ کرنے سے بھی روکا گیا۔ اس سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی ہے کہ اگر اس معاملے کی صحیح بینی کے ساتھ تفتیش کی جائے، اس کو حقائق سامنے لائے جائیں، پبلک کیے جائیں، اور کسی ایک کیس کو آج نہیں، کل نہیں، تو کسی نہ کسی ایک دن کسی ایک کیس کو
एग्जाम्पल के तौर पर करना होगा ऐसा तफ्तीश, ताकि आइंदा किसी भी ऐसे वाक़े से बचा जा सके। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ ये जो एक सानिया, ये जो एक क़यामत थी, ये बहुत सारे सवालात छोड़ गई। अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम को कंक्लूड करूँ तो वो इस तरह से है कि जब टीम मुजरिम कौन मेलसी पहुँचती है और मेलसी से जब वो फतेहपुर जाती है तो वहाँ हमें जब पहुँचने वाले होते हैं तो हमसे पहुँचने से पहले ही जो बेसिकली मुद्दई हैं, उसके जो वालिदैन हैं लड़की के, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसे उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। और जो वो मुद्दई साबिर है वो वहाँ हमसे बात नहीं करना चाहता। वहाँ बहुत ज़्यादा रोड़े अटकाए जाते हैं, हर्डल्स हमारे सामने लाई जाती हैं कि हम प्रोग्राम नहीं करवाना चाहते। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे और वो जो अहले इलाका जो मुअज़्ज़िज़ीन थे, उनसे जब हमने कहा गया कि हम इस पे प्रोग्राम करना चाहते हैं ताकि जो हक़ाइक़ हैं वो दुनिया के सामने लाए जा सकें, तो बड़ी मुश्किल से जब उसने हमें अपना बयान दिया तो वो बयान बिल्कुल ऐसा था जैसे एक कंप्रोमाइज़, जैसे एक रटाया गया बयान वो दिया गया। और अभी टीम मुजरिम कौन वहीं मौजूद थी कि जो सज्जाद नामी शख्स जिस पे सबसे पहला इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने अपने बच्चों और अपनी बीवी को कत्ल किया है, वो वहाँ जब पहुँचता है तो वो जब टीम मुजरिम कौन उसकी तरफ लपकने लगती है तो लोगों ने उसको वहाँ से फ़रार कराया। उन्हें कहा गया अगर वो इतना ही जहनी मरीज़ है तो वो एक 125 जैसे मोटरसाइकिल को कैसे ड्राइव करता फिर रहा है, उसको क्यों नहीं रोका गया? अगर वो इतना ही मरीज़ है तो वो इतने पुलिस ने उसे इतना आज़ाद क्यों कर दिया, उसको मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? तो बहुत सारे सवालात हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं। और उसके बाद जो असल वाक़या आता है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं, टीम मुजरिम कौन से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से। क्योंकि ये केस किसी एक शख्स का नहीं है, मुझे लगता है कि ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। पूरा पाकिस्तान चाहता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, यूँ बच्चों का कत्ल व गारत इस तेज़ी से, और वो भी जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है वो एक माँ जैसी हस्ती पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो मेरा ख़्याल है इस केस को इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है। जबकि एक छोटा भाई मुज़म्मिल नामी शख्स जो कि उस खातून का जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो पिटता रहा, वो रोता रहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उसे रोका गया। लेकिन जब टीम मुजरिम को ने कोशिश की और उनने लोगों से कहा कि जब ये बात करना चाहता है तो हम इससे बात करेंगे, तो फिर वो बात की। लेकिन उस रिकॉर्डिंग के दौरान जब आप ये देखेंगे रिकॉर्डिंग कि वो लोग आके उस कैमरे के सामने खड़े हो गए, लेकिन जितना हम कर सकते थे हमने अपना हिस्सा डाला। और अब जो काम है वो मेरा ख्याल है उन इदारों का है जो कि सारी ये काम करते हैं, जिसकी वो सैलरी लेते हैं, जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी है उन पर। तो खुदा के लिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, और सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपने पूरे पाकिस्तान की तरफ से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि खुदा के लिए इस केस को एक टेस्ट केस बना दीजिए, इसको ऐसा इन्वेस्टिगेट करिए कि कोई भी बेटी, कोई हवा की बेटी अपनी ससुराल में कत्ल ना हो पाए। कोई ये छोटे छोटे से बच्चे जो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल थे और उनको इस तरीके से ज़िबाह ना कर दिया जाए। तो खुदा के लिए आज सोच लें ताकि ये दोबारा क़यामत हम पर ना गुज़रे। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।